آغاز میں بات کریں گے فخر پاکستان اولمپک گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم پیرس سے میاں چنو اپنے گھر پہنچ چکے ہیں. انہیں لینے کے لیے عوام کا سمندر امڈ آیا. قومی ہیرو کا فقید المثال استقبال کیا گیا. پھول نچھاور کیے گئے. مداحوں کے جھرمٹ میں ارشد ندیم گھر پہنچے تو والدہ اپنے بیٹے کی راہ دیکھ رہی تھی. ماں کے گلے لگ گئے. ماں بھی بیٹے کا ماتھا چومتی اور دعائیں دیتی رہی. ارشد ندیم آپ دیدہ ہو گئے. اور وہاں ابھی کیا صورتحال ہے یہ جاننے کے لیے مرزا احمد علی ہمارے ساتھ موجود ہیں. مرزا بتائیے کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں, کیسا جوش و خروش ہے والدین اور اہل خانہ سے ملنے کے بعد ارشد ندیم کا؟ جی بالکل, اگر بات کی جائے اس وقت کیا صورتحال ہے ان کے گھر کی, تو ان کی رہائش گاہ کے بارے میں اگر یہ کہا جائے کہ وہاں تیل دھرنے کی جگہ نہیں ہے تو یہ بے جانا ہوگا. ان کے پورے گھر میں جو ہے اس وقت عزیز و اقارب, رشتہ دار, دوست احباب سب موجود ہیں, جبکہ جو ان کے رہائشی کمرے ہیں وہاں پہ خاندان کی عورتیں اور جو دیگر یہاں علاقے کی عورتیں ہیں وہ ہیں یہاں پر, بڑی خواتین ہیں, وہ اپنے بچوں کی طرح ان کو پیار کر رہی ہیں. ابھی بھی جو ہے وہ جذباتی مناظر ہیں. ان کی والدہ جو ہیں وہ بار بار ان کا سر چومتی ہیں, ان کو گلے سے لگاتی ہیں اور ان کو ابھی تک جو ہے پیار و محبت ملنے کا سلسلہ جاری ہے. جبکہ جو دوست احباب یہاں پر ملنے کے لیے آئے ہیں وہ ویٹ پہ کھڑے ہیں کہ کب وہ رہائشی کمروں سے باہر آئیں گے تو ان کو ہار پہنائیں گے, ان کو منہ میٹھا کروائیں گے اور ان کے ساتھ جو ہیں وہ سیلفیز بنوائیں گے, ویڈیو بنوائیں گے. آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پر بارش ہونے کے بعد سے جو ہے وہ موسم تھوڑا سا بہتر ہو گیا ہے, اور موسم بہتر ہونے کے بعد جو ہے لوگوں کی آمد کا سلسلہ جو ہے اب تک جاری ہے. لوگ دور دراز علاقوں سے آ رہے ہیں, اپنے قومی ہیرو کو دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں, ان کے ساتھ سیلفیز بنانے کے لیے آ رہے ہیں, ان کو مبارکباد دینے کے لیے آ رہے ہیں. تو اس وقت بھی جوش و خروش جو ہے وہ دیدنی ہے. بالکل جوش و خروش دیدنی ہے. بیٹا گولڈ میڈل لے کر آیا ہے تو یقیناً بڑے مزے کے کھانے بھی پکے ہوں گے, میٹھے میں بھی کچھ بنا ہوگا. تو پکوان میں آج کیا ہے؟ جی بالکل, ان کی والدہ سے بات ہوئی تھی تو انہوں نے بتایا تھا کہ ان کو کھانے میں گوشت اور کھیر پسند ہے. جب وہ واپس آئیں گے تو میں ان کو کھیر ضرور بنا کر کھلاؤں گی. تو آج وہ واپس آئے ہیں تو لازمی بات ہے کہ ان کی والدہ جو ہیں وہ ان کے لیے پہلے سے انہوں نے تیاری کر رکھی ہے. آج ان کے پسندیدہ کھیر بھی ملے گی اور ان کو پسندیدہ ان کا گوشت کا سالن بھی جو ہے وہ بھی پیش کیا جائے گا. لیکن اس وقت بات کریں تو گھر میں رش بہت زیادہ ہے اور بیٹھنے تک کی جگہ نہیں ہے, اتنا رش ہے. لیکن وہ بھی اتنی گرمی میں اور اتنا لمبا سفر کر کے تھکن کے باوجود جو ہے ماتھے پہ شکن لائے بغیر جو ہے ہر کسی سے بڑی خوشی سے مل رہے ہیں, اور لوگوں کی آمد کا سلسلہ بھی جاری ہے. اور سب انتظار کر رہے ہیں کہ کب وہ رہائشی کمروں سے باہر آئیں گے تو ان کے ساتھ جو ہیں وہ اپنی پکس بھی بنوائیں گے. تو مرزا احمد یہ بتائیے کہ بچے جب بابا سے ملے تو کیا مناظر دیکھنے میں آئے, اور بچوں نے جو فرمائشوں کی لسٹ ایک بنا رکھی تھی کیا وہ بابا لے کر آئے ہیں یا نہیں؟ جی بالکل, ان کے بابا سے جو ہے بات ہوئی, ان کو بتایا گیا کہ آپ کے بچوں کی یہ فرمائشیں ہیں تو وہ مسکرائے. بچوں کو تو بڑے انہوں نے جو ہے وہ پیار سے گلے لگایا. دونوں بچے جو ہیں ظاہر ہے ان کے والد کچھ دنوں سے جو ہے وہ ملک میں نہیں تھے, باہر تھے, ایک بہت پیار سے ان سے ملے. تو وہ والد ہیں, ان کا کہنا تھا کہ اپنے بچوں کی تمام خواہشیں جو ہیں وہ میں پوری کروں گا اور مجھے بچوں سے بہت زیادہ پیار ہے. بچے بھی اب ان کے پاس سے اٹھ کر جاتے ہیں لیکن تھوڑی دیر بعد آتے ہیں اور واپس اپنے باپ سے لپٹ جاتے ہیں. تو پیار و محبت کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے. بہت شکریہ مرزا احمد علی. ارشد ندیم اپنے بے مثال استقبال پر خوش. ورلڈ ریکارڈ بنانے کے لیے پرعزم. کہتے ہیں اللہ مجھے صحت دے, ملک کے لیے مزید کامیابیاں سمیٹوں گا, آنے والے ایونٹس کے لیے مزید محنت کروں گا. نیرج چوپڑا دوست اور بھائیوں کی طرح ہے, جس نے جتنی محنت کی اللہ نے اسے اس کا پھل دیا. خوشی ہے ہم دونوں جنوبی ایشیا کے پلیئرز نے دنیا میں پرفارم کیا. آج میں اتنا خوش ہوں کہ جتنا میں نے پیرس اولمپکس میں الحمدللہ پرفارم کیا ہے اس سے بڑھ کر پاکستانی قوم نے میرا استقبال کیا ہے. میں ان کا بے حد مشکور ہوں. پورے پاکستان کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے بڑے اچھے طریقے سے استقبال کیا, میرا مجھے عزت دی, مجھے پیار دیا اور اسی طرح مجھے پیار محبت دیتے رہے. انشاءاللہ آنے والے جتنے بھی کمپٹیشن ہیں
ان کے لیے انشاءاللہ اور بھرپور تیاری کروں گا اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے فٹ رکھے, مجھے صحت دے, میں انشاءاللہ ورلڈ ریکارڈ کروں گا انشاءاللہ. نیرج چوپڑا بھائی ہے, بھائیوں کی طرح ہیں, دوست بھی ہے. انہوں نے محنت جتنی کی اللہ تعالیٰ نے اس کا پھل دیا, جتنی کسی نے محنت کی اس کا اور اس سے اللہ تعالیٰ نے پھل دیا. اور میں بڑا ہم ساؤتھ ایشیا کے 2 پلیئرز پورے ورلڈ میں پرفارم کر کے آئے. فخر پاکستان اولمپکس گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم کا آبائی شہر میاں چنو پہنچنے پر والہانہ استقبال کیا گیا, پھول نچھاور کیے گئے اور آتش بازی کا مظاہرہ کیا گیا. ارشد ندیم نے ہاتھ ہلا کر استقبال کے لیے آنے والے مداحوں کا شکریہ ادا کیا. اولمپکس گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم کا آبائی شہر میاں چنو پہنچنے پر پرتپاک استقبال. میاں چنو میں قومی ہیرو ارشد ندیم کے مداح بڑی تعداد میں صبح سے ہی موجود تھے. ارشد ندیم کے قافلے پر شہریوں نے پھول نچھاور کیے. شاندار استقبال پر ارشد ندیم بھی خوشی سے نہال ہو گئے اور ہاتھ ہلا کر جواب دیا. قومی ہیرو کی آمد کے موقع پر مداحوں نے شاندار آتش بازی اور گھوڑوں کے رقص کا مظاہرہ پیش کیا. ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے بھی ڈالے. ارشد ندیم میاں چنو شہر کا چکر لگا کر آبائی گاؤں روانہ ہو گئے. جو محنت کی اللہ نے اس کا صلہ دیا. قومی ہیرو ارشد ندیم کی ARY نیوز سے گفتگو. کہتے ہیں لوگوں نے بہت پیار دیا. نوجوانوں کو یہی پیغام دوں گا, مشکلات سے نہ گھبرائیں, کوشش کروں گا اب آنے والے ایتھلیٹس کے لیے بھی کام کروں. پرفارم کیا, اس سے بڑھ کر مجھے پاکستانی لوگوں نے عزت دی ہے. جو میں نے محنت کی, جو مجھے اللہ تعالیٰ نے پھل دیا, وہ آج قوم کا پیار اور محبت دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی. بہت ساری مشکلاتوں سے سامنا کیا اور اس مقام پہ پہنچا. میں چاہوں گا کہ نوجوان جو ہیں ان کے لیے یہ جو مشکلاتیں نہ آئیں, کہ ایک میں زندہ مثال ہوں آپ سب کے سامنے. یہ بہت پیارا, بہت خوبصورت ملک ہے. انڈیا اور پاکستان جو ہے واحد الحمدللہ ملک ہے ساؤتھ ایشیا میں جس نے پورے ورلڈ میں پرفارم کیا ہے. قومی ہیرو ارشد ندیم میاں چنو روانگی سے پہلے قافلے کے ہمراہ تبلیغی مرکز راولپنڈی پہنچے. اولمپکس گولڈ میڈلسٹ نے تبلیغی مرکز میں نماز فجر ادا کی. قافلے نے میاں چنو جاتے ہوئے پھول نگر ملتان روڈ پر ناشتہ کیا. ارشد کی آمد کا سن کر شہریوں کی بڑی تعداد ملتان روڈ ہوٹل پر امڈ آئی. پھول نگر میں شہریوں نے اسٹار ایتھلیٹ کا والہانہ استقبال کیا. ارشد ندیم کی والدہ کی تعریف پر بھارتی ایتھلیٹ نیرج چوپڑا کا بیان. صحافی کے سوال پر کہا کہ اسپورٹس ہمیشہ دونوں ملکوں کے تعلقات کو بہتر کرنے میں مثبت کردار ادا کرتا رہا ہے. جس طرح میری ماں نے دعا کی اسی طرح دوسرے ایتھلیٹس کے گھر والے بھی دعائیں کر رہے تھے. میری والدہ نے بھی ارشد ندیم کے لیے جو بیان دیا وہ دل سے دیا تھا. اسپورٹس ہمیشہ ہی اسپورٹس کی اس میں تو ہمیشہ اچھا رہتا ہے, آپس میں کھیلتے ہیں. اسپورٹس کے ذریعے ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپس میں ملنا سکھائیں. تو ہم تو یہ چاہیں کہ سب کچھ شانتی سے رہے. تو وہ بہت ہی دل سے بولتے ہیں جو بھی بولتے ہیں. میری ماں بھی بہت ہی گاؤں کے کلچر میں رہی اور ان کو پتا ہے کہ جیسے وہ ہمارے لیے دعا کر رہے تھے, یا سبھی کنٹری کے ایتھلیٹس کے لیے ان کی فیملی اور ان کے لوگ ان کے لیے دعا کرتے ہیں. جو میری ماں کے اس ٹائم من میں آیا انہوں نے بول دیا. اور اب بات کرکٹ کی. قومی کرکٹ ٹیم کی بنگلہ دیش کے خلاف ٹیسٹ سیریز کے لیے تیاریاں جاری. راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں کھلاڑیوں نے بھرپور پریکٹس کی. شان مسعود کہتے ہیں پاکستان کے پاس ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن فائنل میں جانے کا ابھی بھی موقع ہے. کوشش کریں گے ہوم کنڈیشن کا فائدہ اٹھائیں. میچز جیتنے ہیں تو مثبت انداز سے کرکٹ کھیلنا ہوگی. دیکھیں ہمارے لیے اب اگر ہم نے ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ میں کمپیٹ کرنا ہے تو ہمیں جیتنا ہوگا. اور جیت کے لیے آپ کو آبویسلی تھوڑا سا انٹینٹ دکھانا ہوگا, تھوڑی پازیٹیونیس دکھانی ہوگی. یہ جو 9 ٹیسٹ میچز ہیں اس میں سے ہمیں کافی ٹیسٹ میچز جیتنے ہوں گے. ٹاپ 2 پلیسز ابھی بھی کسی طرف بھی جا سکتی ہیں. تو ہماری کوشش ہوگی کہ جو ہوم ایڈوانٹیج ہے, جو 7 ٹیسٹ میچز ہیں اس کو فوکس رکھیں. 10 مہینے بہت ٹائم ہوتا ہے اور فارچونیٹ چیز تھی کہ پاکستان 10 مہینے سے کوئی ٹیسٹ کرکٹ نہیں کھیلا. پلیئرز آلموسٹ وہی ہیں. ان ٹرمز آف وہ جو ٹیم کا جو کور ہے وہ آئی تھنک آلموسٹ سیم ہے. تو ہمارے پاس ایک ایکسائٹنگ اپرچونٹی ہے کہ جی ضرور چینجز ہوئی ہیں. 10 مہینے سے ہم ٹیسٹ کرکٹ نہیں. خبریں اور بھی ہیں لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے. میاں چنو میں ارشد ندیم کو شہریوں کی جانب سے خراج تحسین پیش کرنے کا سلسلہ جاری. رہائش گاہ کے باہر عوام کی بڑی تعداد موجود ہے. مزید بتا رہے ہیں نمائندہ ARY نیوز مرزا احمد علی.
جی بالکل, اس وقت ہم ارشد ندیم کی رہائش گاہ کے باہر موجود ہیں. آپ کو بتاتے چلوں کہ ان کو دیکھنے کے لیے, ان سے ملنے کے لیے آنے والوں کا صبح سے یہاں پر تانتا بدا ہوا ہے. بہت سے لوگ ہیں جو ان سے مل چکے ہیں اور بہت سے ایسے ہیں جو دور دراز علاقوں سے ہیں اور اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں. آپ ملا ہیں, مبارکباد دے دی ہے, کیا کہیں گے؟ ارشد ندیم بھائی جو ہمارے قومی ہیرو ہے اور ورلڈ چیمپئن ہیں, ان کو ہم ملنے کے لیے لودھرا سے تشریف لائے ہیں. انشاءاللہ جلد ان سے ملاقات ہوگی. نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہیں. وہ ہمارے دوست ہیں اور ہم یہاں انہیں مبارکباد دینے ان کے گھر پر آئے ہیں, لیکن ابھی دروازہ جو ہے وہ لاک ہے, کنڈی لگی ہوئی ہے, تو ہم انہیں مبارکباد دے کر ہی جائیں گے اور ادھر ہی انتظار کر رہے ہیں. ہم دوسرے گاؤں سے ابھی ویٹ کر رہے ہیں, رش بہت زیادہ ہے, تو رش زیادہ ہونے کی وجہ سے ابھی انہوں نے دروازہ لاک کر دیا ہے. انشاءاللہ جیسے ہی وہ باہر آئیں گے تو انشاءاللہ ان سے مل کے ہی واپس گھر جائیں گے. جی بالکل, ٹائم گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے لوگ آتے ہیں, ملاقاتوں کا سلسلہ بھی جاری ہے, لیکن اب جو ہے دروازہ بند کر دیا گیا ہے کہ اندر بہت زیادہ رش ہے. بہت سے ہمارے ساتھ یہاں پر ایسے شہری موجود ہیں جو مل چکے ہیں اور بہت سے ایسے ہیں جو اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں. ہم واپس آئیں گے اس بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. فلسطینیوں پر آگ برس رہی ہے, دنیا تماشا دیکھ رہی ہے. غزہ میں ظلم کی وجہ سے ہماری یوم آزادی کی خوشیاں ماند پڑ گئیں. وزیر اعظم شہباز شریف کا اقلیتوں کے قومی دن پر تقریب سے خطاب. کہا اقلیتی برادری کے تحفظ اور سیکیورٹی کے لیے جتنے اقدامات کریں کم ہوگا. اقلیتوں نے ہمیشہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے خدمات سر انجام دی ہیں. وفاقی وزیر اقبال کہتے ہیں ایک اناڑی کو ملک پر مسلط کر کے ترقی روکی گئی ہے. اب پوری قوم کو معاشی ترقی کے لیے اصلاحات پر عمل جاری رکھنا ہوگا. وہ لاہور میں میڈیا سے بات کر رہے تھے. سب کو چور کہنے والا آج اڈیالہ جیل کے اسی سیل میں ہے جہاں مجھے رکھا گیا تھا. انف از انف پاکستان کے ساتھ بہت ہو چکی ہے. یہ جو دھرنے تھے, یہ جو عدم برداشت تھی, یہ جو انتشار تھا, یہ جو فساد تھا, یہ جو لانگ مارچیں تھیں, یہ جو مارشل لا تھے, یہ جو عدالتوں کے فیصلے تھے جنہوں نے اس ملک کو بے یقینی کی طرف ڈالا, یہ سب دھندے ہمیں بند کر کے اب صرف پوری قوم کو, ملک کو ایک معاشی طاقت بنانے کے لیے اصلاحات پر پوری یکسوئی کے ساتھ جاری رکھیں. پاکستان کامیابی اور ترقی کے منازل طے کر رہا تھا. ایک اناڑی کو مسلط کر کے اس ترقی کے پورے عمل کو سبوٹاج کر دیا, کسی کو چور اور ڈاکو بنایا. اس شخص نے جو آج اڈیالہ جیل میں ہے اور اسی سیل میں ہے کہ جہاں اس نے مجھے بند کیا تھا. اور خبر دیں گے آپ کو, لیفٹیننٹ عزیر محمود ملک سی ایم ایچ پشاور میں شہید ہو گئے ہیں. وادی تیرہ میں سیکیورٹی فورسز اور خوارجیوں میں 9 اگست کو فائرنگ کا تبادلہ ہوا تھا. مزید تفصیلات جانتے ہیں لائق الرحمان سے. بتائیے لائق. جی شائستہ, وادی تیرہ میں سیکورٹی فورسز اور فوجیوں کے درمیان شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا تھا, جھڑپ ہوئی تھی, جس میں لیفٹیننٹ عزیر محمود ملک فوجیوں کے خلاف اپنی ٹیم کی قیادت کرتے ہوئے بہادری سے لڑتے ہوئے اس فائرنگ میں شدید زخمی ہوئے تھے. انہیں شدید زخمی حالت میں سی ایم ایچ پشاور علاج کے لیے منتقل کیا گیا تھا, تاہم وہاں پر وہ اپنے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہادت کے رتبے پر فائز ہوئے ہیں. سیکورٹی فورسز کی طرف سے اس عزم کا اعادہ کیا گیا ہے کہ گردی کے خاتمے کے لیے وہ پرعزم ہیں اور بہادر افسروں اور جوانوں کی یہ قربانیاں ان کے عزم کو مجھے تکلیف دی ہیں. یہ بتاتا چلوں کہ لیفٹیننٹ عزیر محمود ملک 24 سال 8 ماہ ان کی عمر تھی, اٹک کے رہائشی تھے اور 3 سال 7 ماہ سے وطن عزیز کے دفاع کا فریضہ سر انجام دے رہے تھے. انہوں نے سوگواران میں والدین اور بہن بھائی چھوڑے ہیں. جی شاید اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ لائق الرحمان. لیفٹیننٹ عزیر محمود ملک سی ایم ایچ پشاور میں شہید ہو گئے. وادی تیرہ میں سیکیورٹی فورسز خوارجیوں کے درمیان 9 اگست کو شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا تھا. لیفٹیننٹ عزیر محمود ملک خوارجیوں کے خلاف اپنی ٹیم کی قیادت کرتے ہوئے زخمی ہوئے. عزیر محمود ملک کو شدید زخمی حالت میں سی ایم ایچ پشاور منتقل کیا تھا, جہاں وہ جاں بر نہ ہو سکے. خبریں اور بھی ہیں لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. سرمایہ دار اعتماد کے ساتھ پاکستان آ رہے ہیں. وزیر تجارت جام کمال کہتے ہیں کہ پاکستان میں سیکیورٹی کے حالات اطمینان بخش ہیں. ملک میں ہر سیکٹر میں سرمایہ کاری لانے کی کوشش ہو رہی ہے. ہمیں توانائی کے بحران کا سامنا ہے. صنعتوں کو درپیش مسائل کو مل بیٹھ کر حل کریں گے. پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس نے اپنی سیکیورٹی کے حوالے سے بہت بڑے بڑے چیلنجز بھی عبور کیے ہیں. ایسے انویسٹر ممالک سے آئے ہیں اور اس کانفیڈنس سے آئے ہیں کہ وہ پاکستان کے اندر مزید ٹریڈ اور مزید کاروبار کو بڑھانا چاہتے ہیں. پاکستان میں انویسٹمنٹ ہر لحاظ سے ہر سیکٹر میں لانے کی ایک کوشش ہو رہی ہے. گورنمنٹ آف پاکستان اپنی ساری انرجی اور ساری سپورٹ اس بات پہ آگے لگا رہی ہے کہ بزنس کمیونٹی کو ہم ہر لحاظ سے فیسیلیٹیٹ کریں. ہمیں بہت چیلنجز ہیں, انرجی کرائسس کے ہیں, ہمارے ٹیرف کے ہیں, ڈیوٹیز کے ہیں, FBR سے ہیں, اور جو انڈسٹریز کے ایشوز بھی ہیں
वो भी आपके साथ मिल बैठ के हल भी इंशाल्लाह करेंगे। तुर्की के सफ़ीर डॉक्टर महमद पाशाजी की वजारत दाखिला आमद वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात की। मुलाकात में सिक्योरिटी, पुलिस और सिविल आर्म्ड फोर्सेस के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। इस दौरान एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत पाकिस्तानी पुलिस अफसरान को तरबियत के लिए तुर्की भेजने का फैसला किया गया। मोहसिन नकवी ने कहा 14 अगस्त से तुर्की के शहरियों को बगैर फीस ऑनलाइन वीजा की सहूलत होगी। मुलाकात में तुर्की में कैद पाकिस्तानियों की रिहाई के हवाले से भी गुफ्तगू हुई। मोहसिन नकवी ने कहा इस ज़मीन में मुआहदे को जल्द हतमी शक्ल दी जाएगी। तुर्क सफीर ने कहा हम पाकिस्तान के साथ बरादराना ताल्लुकात को बहुत अहमियत देते हैं, मुख्तलिफ शोबों में ताउन जारी रखेंगे। पंजाब और आज़ाद कश्मीर में समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ हादसात में 2 बच्चों समेत 3 अफराद जाम बहक हो गए। आज़ाद कश्मीर के जिला भिंबर में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। पानी घरों में दाखिल हो गया। बरसाती नाले में 6 अफराद बह गए। 5 अफराद को बचा लिया गया। डूबने वाली 2 साल की बच्ची की लाश 4 घंटे तलाश के बाद नाले से निकाल ली गई। बरनाले के नवाही गांव में घर की छत गिरने से 1 शख्स जाम बहक और 4 जख्मी हुए। जिला अस्तोर में लैंडस्लाइडिंग के दौरान लापता 2 बच्चों में से 1 की लाश मिल गई। दूसरी बच्ची की तलाश जारी है। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बादल बरसे। सराय आलमगीर और जलालपुर भटिया में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। भिंबर आज़ाद कश्मीर में मूसलाधार बारिश के बाद मकामी नाले में तोगयानी आ गई। बरनाला में छत गिरने से 1 बच्चा जाँ बहक और 3 अफराद शदीद जख्मी हुए हैं। जिला भर में दफा 144 नाफिज है। लोगों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत की गई है। मजीद जानते हैं ARY न्यूज के नुमाइंदे राजा मोहसिन हबीब से। जी बिल्कुल, मानसून की जो बारिशों का जो है वो एक नया स्पेल जो है वो इस वक्त आज़ाद कश्मीर में दाखिल हो चुका है। कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश का जो है वो सिलसिला ताहाल जारी है। मेरे अकम में जो नाला भिंबर है इसकी बात करता कि तो ये नाला भिंबर जो है वो इस वक्त बिफर चुका है। नदी नालों में जो है तोगयानी आ चुकी है। जो जिली इंतजामिया की जानब से जो है वो रेन अलर्ट जारी कर रखा है और दफा 144 का जो है वो भी नफाज अमल में लाया गया है। पहाड़ी इलाकों में इस वक्त जो है वो लैंडस्लाइडिंग हो रही है। तहसील बरनाला में रात के जो है वो मकान की छत गिरने से जो है वो 1 बच्चा मौके पर जो है जान की बाजी हार गया, जबकि 3 अफराद जो है वो शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें बर वक्त जो है वो तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल बरनाला मुंतकिल कर दिया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद रोज तक इसी तरह बारिश का जो है सिलसिला जारी रहने का इम्कान ज़ाहिर किया गया है। जी, कराची के इलाके कट्टी पहाड़ी पर मुहब्बे वतन पेंटर ने कौमी परचम और बानी पाकिस्तान का पोर्ट्रेट बनाकर सबको हैरान कर दिया। इस आर्टिस्ट से मिलवा रही हैं हमारी नुमाइंदा रूहा फातिमा। कहते हैं आर्ट और आर्टिस्ट हर इंसान में बसता है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि हर शख्स का आर्ट एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है। ऐसे ही एक मुनफरिद आर्टिस्ट हैं शाहिद वट्टू। शाहिद ने बताया कि जुनून है कि दुनिया में पाकिस्तान के उस इलाके का नाम बनाऊं जिसका नाम खौफ की अलामत समझा जाता था। इस किस्म के काम इसीलिए किए ताकि लोग यहाँ आए, आकर देखें कि यहाँ वो खतरा नहीं है जो मीडिया पे नजर आ रहा है। बहुत पुराना इलाका है, बहुत अच्छा इलाका है। 500 फुट की बुलंदी पर कौमी परचम बनाने वाले शाहिद कहते हैं हुकूमत की जानिब से सपोर्ट मिल जाए तो अपने हुनर के जरिए पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। हर शख्स अपने अपने इलाके को सजाता है 14 अगस्त पे, सबका अपना अपना तरीका होता है, तो हमने अपने तरीके से सजाया। मेहनत, लगन और पाकिस्तान से मोहब्बत का जज्बा देने वाले शाहिद हम सब के लिए कीमती असासा हैं। कैमरामैन मोहसिन शब्बीर के साथ रूहा फातिमा, ARY न्यूज़ कराची। जश्न आज़ादी मनाने की तैयारियां उरूज पर हैं। इस्लामाबाद के बच्चे बड़े वतन अजीज से मोहब्बत का इजहार करने के लिए सब्ज हिलाली परचम बैजेस की खरीदारी कर रहे हैं। इस्लामाबाद से फातिमा बतूल की रिपोर्ट। जश्न आज़ादी को भरपूर तरीके से मनाने के लिए शहरी हर तरह की जो शॉपिंग है वो कर रहे हैं, जिनमें बाजे, ज्वेलरी, बैंड्स, झंडियाँ, हर तरह के लवाजमात शामिल हैं। इस बार क्या चीज़ें ज़्यादा इन है, आइए जानते हैं शहरियों से। इस दफ़ा मैंने फंक्शंस में स्पीच में भी हिस्सा लिया है और क्या कहते हैं बहुत मज़ा भी आता है और हम लोग फेस पेंटिंग्स, फ्लैग्स सारा कुछ करते हैं। हम लोग 14 अगस्त को बहुत मज़े से एंजॉय करते हैं। इस बार हमने प्लान बनाया था कि हम लोग कहीं जाएंगे बाहर घूमने शाम के टाइम। दिल दिल पाकिस्तान, जहाँ जहाँ पाकिस्तान। हर साल की तरह इस साल हमने भी अपने घर में झंडियाँ वगैरह ले गए हैं
گھر کو سجانے کے لیے اور اپنی گاڑیوں پہ جھنڈے وغیرہ لگا لیے ہیں۔ بچوں کی تو سب سے پہلے ڈیمانڈ ہوتی ہے کپڑوں کی، اس کے علاوہ وہ بیٹی ہے تو ہیئر بینڈ مانگے گی، بچہ ہے وہ ہاتھ میں ڈالنے کے لیے، اور بیجز اور جھنڈا۔ بچوں کی فرمائش ہی پہ آئے ہیں اور ان کی فرمائش تھی کہ کوئی ایسی چیزیں لائیں جو جس کو لگا کہ ہم انڈیپینڈنس ڈے کو سیلیبریٹ کر سکیں۔ ہماری آن ہماری شان پاکستان جشن آزادی کو بھرپور طریقے سے منانے کے لیے ہر پاکستانی پرعزم دکھائی دے رہا ہے۔ کیمرہ مین فیاض احمد کے ساتھ فاطمہ بطول، ARY نیوز اسلام آباد۔ جشن آزادی کی مناسبت سے لاہور میں ریسنگ ایونٹ کا انعقاد ہوا۔ محمد ریاض نے 12 کلومیٹر میراتھن میں میدان مار لیا، 3 لاکھ روپے انعام دیا گیا۔ ایونٹ میں خواتین نے بھی بڑی تعداد میں شرکت کی۔ الماس احمد خان کی رپورٹ۔ خراب موسم کے باوجود 12 کلومیٹر طویل جشن آزادی میراتھن اور 3 کلومیٹر فیملی فن ریس میں ملک بھر سے آئے ایتھلیٹس نے شرکت کی۔ صوبائی وزیر کھیل اور امریکی کونسل جنرل نے کھیلوں کا افتتاح کیا۔ اس موسم میں بھی 4000 لوگوں نے رجسٹر کیا تھا اور الحمدللہ فل پارٹیسپیشن ہوئی ہے کہ نہ کہ صرف ہمارے نوجوان، ہماری بہنیں بھی 12 کلومیٹر پوری کر کے آئی ہیں۔ بھاولپور کے دور افتادہ دیہات سے تعلق رکھنے والے محمد ریاض نے پہلی، حاجی اختر نے دوسری، جبکہ علی جبار نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ 4 سال سے لگاتار ٹریننگ کر رہا ہوں تو الحمدللہ آج نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ ینگ رنرز جتنے بھی ہیں ان کو سپورٹس ایکٹیویٹیز کی طرف لے کے جا رہے ہیں اور وہ نیشنلی انٹرنیشنل لیول میں بھی جا کے کمپیٹ کر کے پاکستان کا نام روشن کر سکتے ہیں۔ میں ساہیوال سے آئی ہوں، بہت ایکسائٹیڈ ہوں کیونکہ میں فرسٹ نمبر پہ آئی ہوں اور ماشاءاللہ اپنا بیسٹ کیا۔ 12 کلومیٹر طویل ریس لبرٹی سے شروع ہو کر صدیق ٹریڈ سینٹر، PIC، ٹولنٹل مارکیٹ، اچرا اور کلمہ چوک سے ہوتی ہوئی واپس لبرٹی پہنچ کر اختتام پذیر ہوئی۔ کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر خواجہ رمضان مجید کے ساتھ الماس احمد خان، ARY نیوز لاہور۔ فیصل آباد میں نشے کے عادی شخص نے اپنے گھر میں بچوں اور بیوی کو یرغمال بنا لیا۔ پولیس کی کوششوں سے 3 بچے بازیاب۔ CPO کا کہنا ہے ابھی بھی 3 لوگ گھر کے اندر ہیں۔ کوشش ہے جلد دیگر افراد کو بھی بازیاب کرا لیں۔ مزید جانتے اپنے نمائندے محمد کاشف سے۔ جی کاشف۔ کا علاقہ باٹھا ہے، یہاں پر نشے کے عادی ملزم ابرار نے کئی گھنٹوں سے اپنی فیملی کو یرغمال بنا رکھا تھا۔ اس میں 3 بچوں کو جو ہے بحفاظت نکال لیا۔ صبح 6:30 بجے سے ابرار نام کے آدمی نے بچوں کو اور اپنی بیوی کو یرغمال بنایا ہوا تھا۔ 3 بچے اس کے باہر آ گئے۔ وہ منشیات کا عادی ہے۔ اس وقت 3 لوگ ہیں، کوئی مطالبہ نہیں ہے، ذہنی مریض ہے۔ ملزم ابرار ہے، اس کو کھانا بھی جو ہے وہ پہنچایا گیا ہے تاکہ وہ کھانا کھائے، اور اس کو ہر طرح سے موقع دیا جا رہا ہے تاکہ وہ اپنے آپ کو سرنڈر کرے اور پولیس کے حوالے کرے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز۔